شمائل ترمذی کا باب نمبر 34 آج شروع کیا جائے گا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتگو کے طریقہ کا بیان ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کی طرح تیزی سے باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ واضح اور الگ الگ کلام کرتے تھے۔ جو آپ کے پاس بیٹھتا تھا وہ اس کو یاد رکھ سکتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑے وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے۔ آپ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے بتایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غمگین رہتے تھے، ہمیشہ سوچ و بچار میں مشغول رہتے تھے اور آپ پر سکون نہیں رہتے تھے۔ آپ زیادہ خاموشی پسند تھے اور ضرورت کے بغیر گفتگو نہیں کرتے تھے۔ آپ اپنے کلام کا آغاز اور اختتام صاف طور پر کرتے تھے۔ آپ کا جامع کلمات کے ذریعے گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کا کلام الگ الگ ہوتا تھا، اس میں بات اضافی نہیں ہوتی تھی اور وہ غیر ضروری طور پر مختصر بھی نہیں ہوتی تھی۔ آپ سخت مزاج کے مالک نہیں تھے اور شرمندہ نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نعمت کی قدر کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ تھوڑی ہی ہوتی۔ آپ کسی بھی نعمت کو فضول نہیں کہتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی کھانے کی عیب جوئی نہیں کی اور نہ ہی اس کی فضول تعریف کی ہے۔ دنیا یا اس سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز آپ کو غصہ نہیں دلا سکتی تھی، البتہ جب حق کی خلاف ورزی کی جاتی تھی تو پھر آپ کے غصے کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس کا انتقام لیا کرتے تھے۔ آپ اپنی ذات کے لیے نہ ہی غصہ ہوا کرتے اور نہ ہی بدلہ لیا کرتے تھے۔ جب آپ اشارہ کرتے تو پوری ہتھیلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔ جب آپ حیرانگی ظاہر کرتے تو ہتھیلی کو الٹا دیتے تھے۔ جب بات کرتے تھے تو ہاتھ ملا دیتے تھے اور اپنی دائیں ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر رکھ کر کرتے تھے۔ جب آپ غصہ کی حالت میں ہوتے تھے تو منہ پھیر لیتے تھے اور لاتعلق ہو جاتے تھے۔ جب خوش ہوتے تھے تو آنکھ بند کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی ہنسی عام طور پر صرف مسکراہٹ ہوتی تھی، جس میں سے اولوں کی طرح دانت نمایاں تھے۔ علامہ محمد یاسین کا سوری نقشبندی ان احادیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اور کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آواز کی اہمیت اور بے ادبی کے نتائج وغیرہ مختلف روایات میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا کلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا پہلا کلام ذکر الہی پر مشتمل تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار زبان مبارک کھولی تو یہ الفاظ برآمد ہوئے تھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے مبارک موقع پر بھی یہی الفاظ نکلے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 ماہ کی ہوئی تو پہلا فصیح کلام فرمایا تھا۔ اس سلسلہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور روشن، حسن بے مثل، آنکھیں خوبصورت اور کلام مبارک فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے مثال تھا۔ اس بارے میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ پر بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ کلام نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی فضیلت و اہمیت مختلف روایات میں بیان کی گئی ہے۔ آپ گفتگو فرماتے تو دانتوں مبارکوں سے نور برآمد ہوتا تھا۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں،
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا تھا، آپ کے کلام کی طرف توجہ نہ کرنے والے کی نیکی برباد ہو جاتی تھی۔ اس سلسلہ میں یہ مذکور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ کے دوران جس نے بات کی اس کا جمعہ باطل ہے۔ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کا انجام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کا انجام برا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی، اور اس کا نتیجہ بھی عبرتناک ہے۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، آپ کی گفتگو سن کر وہ اپنا چہرہ بگاڑتا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا ایسا ہی ہو جا، چنانچہ وہ ایسا ہی ہو گیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا اور اسی حالت میں مر گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ فرما رہے تھے، کوئی شخص آپ کی گفتگو پر توجہ نہ دے رہا ہو بلکہ کسی سے بات کرنا شروع کر دے تو اس کا جمعہ باطل ہو جائے گا، یعنی اسے اس بے ادبی کی وجہ سے نماز جمعہ کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور میٹھی آواز ہونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک تمام لوگوں سے خوبصورت اور میٹھی تھی۔ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا، آپ کی آواز مبارک تمام لوگوں سے خوبصورت اور میٹھی تھی۔ کان صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس صوتا واحلاہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کان اسق الناس لہجتا ولیجنہم عریقتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لب و لہجہ کے اعتبار سے تمام لوگوں سے سچے اور مزاج کے لحاظ سے سب سے زیادہ نرم تھے۔ خوبصورت چہرہ، نفیس لباس اور نرم کلام والے ہونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت چہرہ، نفیس لباس اور نہایت نرم گفتگو والے تھے۔ اس حقیقت کو اہل سیر نے بائیں الفاظ میں واضح کیا ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل روشن چہرے والا، نفیس لباس والا اور نرم گفتگار والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس کا چہرہ روشن اور خوبصورت آواز نہ ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ حسین چہرہ اور خوبصورت آواز کے مالک تھے۔ گفتگو کی آواز قربات تک پہنچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کرتے تو دانتوں سے روشنی برآمد ہوتی تھی اور گفتگو کی آواز قریب و بعید سب لوگ تک پہنچتی تھی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، سب نے سنا، حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین نے بھی سنی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی غنم میں موجود تھے، وہاں خطاب سن رہے تھے اور بیٹھنے کا حکم سن کر وہاں ہی بیٹھ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو مختصر، جامع اور مطلب خیز ہوا کرتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو مسلسل و تیزی سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف اور واضح ہوتی تھی کہ ہر لفظ ممتاز و الگ ہوتا، جس سے سمجھنے میں کوئی وقت نہ ہوتی تھی، مطلب کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو ہر فقرہ 3 بار دہراتے تھے تاکہ سامعین کو سمجھنے میں آسانی ہو اور کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ عموماً ذہن کے اعتبار سے لوگوں کی 3 اقسام ہیں۔ ذہین و فطین وہ شخص ہوتا ہے جو ایک بار بات سن کر ذہن نشین کر لیتا ہے۔ متوسط وہ شخص ہوتا ہے جو دوبارہ بات سن کر ذہن نشین کر لیتا ہے۔ غبی وہ شخص ہے جو 3 بار سن کر بات ذہن نشین کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قسم کے لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے گفتگو فرماتے تھے تاکہ سب لوگ مستفیض و مستفیض ہو سکیں۔ کسی کی رہنمائی کرنے کے لیے عموماً لوگ ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں جو تکبر کی علامت ہے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے۔ چنانچہ اس بارے میں منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ کرتے، کیونکہ انگلیوں سے اشارہ کرنا تواضع کے خلاف ہے اور